بناتے گئے مگر سب کا یہی پیغام تھا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اپنے اپنے لہجے میں مطلب یہی تھا، سب کا مطلب یہی تھا، سب کا۔ حضرت آدم کی جو شریعت تھی اس کو چلانے کے لیے دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت چلانے کے لیے ان کے بعد والے نبی آئے، پھر ان کی شریعت چلانے کے لیے ان کے بعد والے نبی آئے، مگر میرے نبی آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو کیا نبی کے بعد اب شریعت بند ہو جائے گی، رک جائے گی، ٹھپ ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہوگی تو نبی تو نہیں آئے گا، پھر کون چلائے گا؟ نبی فرماتے ہیں جو شریعت دین مصطفیٰ ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کو چلانے کے لیے دو گروپ ہوں گے۔ کتنے گروپ ہوں گے والا؟ دو گروپ ہوں گے، ایک گروپ اولیاء کا ہوگا اور ایک گروپ علماء کا ہوگا۔ ایک گروپ ولیوں کا ہوگا اور ایک عالموں کا ہوگا، مگر کیڑے اور ٹھگیے دونوں میں بھی ہوں گے۔ مولوی بھی بکیں گے اور نوٹنکی باز پیر بھی نکل کے آئیں گے، ٹھگیے دونوں میں ہوں گے۔ ٹھگیے یار ایمانداری سے بتاؤ، جو پیر اگر نماز نہ پڑھے تو وہ پیر ہو سکتا؟ تم بتاؤ، مفتی صاحب سے نہیں پوچھتا ہوں۔ جو پیر عورتوں کے ساتھ چارپائی پہ تنہائی میں کولیاں بھر کے اکیلا لیٹے، وہ بھی دوسروں کی عورتوں، وہ پیر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ جو پیر ایک کپڑا لے کر کے اپنی پیٹھ کمرے میں اکیلے میں کھجوا رہا، اب اگر میں ان کے خلاف بول دوں تو کہیے کہ یار سید صاحب پیروں کے خلاف بول گئے۔ پیروں کے خلاف نہیں بولے، ان نوٹنکیوں کے خلاف بولے، نوٹنکیوں کے۔ اگر جو پیر ہوگا وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، وہ اللہ و رسول کی مانتا ہوگا، وہ مر تو سکتا ہے مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب ولیوں میں کچھ کیٹیگری ہوتی ہے، ایک ایسے ہوتے ہیں جو مجذوب ہوتے ہیں، ان پہ بھی کبھی کبھی وجد طاری ہوتا تھا، ان کے بارے میں کتاب میں بھی میں نے پڑھا، وجدانہ کیفیت رہتی تھی، ان پہ وجد کی کیفیت طاری، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے کپڑے کھلے ہیں یا ڈھکے ہیں، ننگے سر ہوں، کھا رہا ہوں، آگے گڈھا ہے، آگ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اگر مجذوب ہو تو اس پہ نماز لاگو نہیں، اس پہ روزہ لاگو نہیں، اس پہ زکوٰۃ لاگو نہیں، اس پہ شریعت کے احکام نہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی کام کرے اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، صابر پاک کے بارے میں بھی بولتے ہیں، ہاں کہاں جا رہا ہوں، کورے میں مت جاؤ، بہت کورا ہے، رک جاؤ، کہہ رہے ہیں ابھی، کہہ رہے ہیں بات کافی ہے، رات کافی ہے، برسات کافی ہے، خود ہی بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اب جب رات اور بات کافی ہے، ٹھیک ہوتا ہے ادھر آ کے، ان کا وہی معاملہ، اپنا کام ہوا اور چل میری بوا، اپنی تو پڑھ دی سنا دی، اب دوسروں کی بھی سنو۔ یہ میرے دل کے قریب ہے اس لیے ان سے ہنس لیتا ہوں، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو بات کہاں چل رہی تھی، ذرا توجہ رکھنا، بڑی کام کی بات نکل رہی، بڑی کام۔ صابر پاک کی یہ بات مشہور ہے، دیکھو لوگ کیڑے کیسے نکالتے ہیں، صابر پاک کی بات کیا مشہور ہے بتاؤں؟ کہ صابر پاک گولڑ کی لکڑی پکڑے ہوئے 12 سال کھڑے رہے، تو کچھ مولانا
جن کے پاس عشق نہیں، میں نے کہا نہیں سب سے زیادہ پٹائی کچھ مولاناؤں کی بھی ہوگی قبر میں، بڑا مارا جائے گا، صحیح بتا لتاڑ کے مارا جائے گا۔ ارے تو مولانا ہے اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکریا، تجھے کیا مطلب اس سے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرو میری باتوں پر۔ اب وہ نکل گیا ہے، بولے صابر پاک 12 سال گولڑ کی لکڑی پکڑے ہوئے کھڑے رہے، تو 12 سال کی نمازوں کا کیا ہوا؟ فجر کی کہاں گئی، ظہر کی کہاں گئی، عصر کی کہاں گئی، مغرب اور عشاء کی کہاں گئی؟ یا تم نے یہ بھی سنا ہوگا سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کے خلیفہ، اور وہ بھی ایسے شہید تھے شادرگاہی، وہ ٹاڈا شریف ادھر کے جنگل میں شکار کے لیے گئے تو چڑیاں پرندے اڑا دیا کرتے تھے، جلال آیا اور ڈر گئی، ٹھہر جا، رک جا، کھڑا ہو جا، سنا یہاں تک کہ گھاس پودے ادھر سے جسم پہ آ کے چڑھ گئے، کھڑے رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 سال کے بعد گئے، تو لوگوں نے کہا جب اتنے بڑے ولی ہیں تو ان کی نمازیں کہاں ہیں، ان کی ظہر عصر مغرب عشاء فجر کہاں گئی؟ اچھا یہ وہ مولانا ہوتے ہیں نا جن کی پاس ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، کانے ہوتے ہیں کانے۔ بتاؤں کاڑا کون ہوتا ہے؟ ایک ہے علم اور ایک ہے عشق، توجہ رکھنا، ہاں ایک ہے علم اور ایک ہے علم میں پہلا لفظ عین اور عشق میں بھی پہلا لفظ عین۔ اب عین کے معنی اگر ڈکشنری اٹھاؤ گے، ڈھونڈو گے، تلاشو گے، اس کے معنی آتے آنکھ، اس کے معنی آتے گھٹنا، اس کے معنی آتے جھرنا چشمہ، اس کے معنی آتے بڑھتی ہوئی آبادی، بہت سارے معنی۔ تو اگر جس کے پاس علم ہے تو ایک آنکھ ہے، عشق نہیں ہے، عشق کی آنکھ پھوٹی ہوئی۔ اور بعض مجابر بھی اتنے بڑے گنڈے ان کے پاس علم نہیں ہے، اٹھائی اگربتی کی راکھ اور اس کے ماتھے پر رگڑ دی، بولے لے تلک لگ گیا، تیرا کام ہو گیا، جو اس کو بھی بہت ہی مارا جائے گا، اس کا بھی تلک لگنا قبر میں چھڑایا جائے گا۔ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، شرک، اور اللہ کے ولی شرک کرانے نہیں آتے، شرک توڑنے آئے تھے۔ میں نے کہا نہیں کیڑے ہر جگہ، اسی سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے۔ اب ذرا سنو پیارے جو میں بتا رہا ہوں، اگر ادھر علم نہیں ادھر عشق نہیں ہے تو کاڑے تو کہہ دیتا جو نمازیں نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو روزے نہیں رکھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے بھی ایک ٹکرا گیا، میں نے دیکھا کہ یہ پیجامہ پہنے یا لے کر بیچ کا ہی تھا، سمجھ گئے، اشارہ ہی کافی، پائے کو نام لو، سمجھ گیا، کہنے لگا نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا مولانا اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا نماز کس پہ فرض ہے، بتاؤ تو نماز اس پہ فرض ہے جو بالغ ہو، چھوٹے بچے پہ فرض نہیں ہے، نماز اس پہ فرض ہے جو مسلمان ہو، گنگا رام پہ فرض نہیں ہے، نماز اس پہ فرض ہے جو عاقل و ہوش میں ہو، مجذوب اور مست پر نماز فرض نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے یا رسول اللہ۔ صابر پاک نے جب 12 سال کولر کی لکڑی پکڑے رہے تو ان کا کھانا کہاں گیا، پینا کہاں گیا، نیند کہاں گئی؟ تم 1 مہینہ کھڑے رہو گے تو تمہیں کھینچ کے لے جایا جائے گا، چلو جاؤ۔ وہ مجذوب حالت جذب میں تھے، کیفیت طاری تھی، اب وہ شریعت کے احکام ان پر لاگو نہیں، جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا سے کرتے تھے، اللہ ان سے راضی ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب لوگ نا کچھ مولانا ایسی مثال دے دے کے نا تمہیں گمراہ کرتے ہیں، دیکھو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں ایسا ویسا ایسا ویسا،
चक्कर मत पड़ियो यार, वलियों को मानते रहिए, इतनी मेरी मानती है। दीन और इस्लाम को चलाने वाले अल्लाह के वली। ऐसे ही ना शाह हाफिज जमा, इनका भी जो जोड़ा है इन्होंने हजरत ने जो बताया इन्हीं से ही कि हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा कौन है, शाह दरगाही, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह भटपुर शरीफ में, समझे, उनके खलीफा डंका सैयद अली मस्त, उनके खलीफा डंका शाह, उनके मज़ार पे ये रहते थे, ये बताया ना सब कुछ भैया। तो शाह अहमद अली शाह का, शाह अहमद अली शाह के खलीफा हैं एक जिनका नाम शाहजी मियां हुजूर है, पीलीभीत में। बड़े बड़े पाए के, इतने रोशन वली है ना, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं यार। कभी पीलीभीत जाना हो ना, टमाटर खरीदियो मत खरीदियो, अदरक खरीदियो मत खरीदियो, गुड़ या फल खरीदियो मत खरीदियो, मगर रोशन वली के मज़ार पे जाके एक सलाम जरूर पेश कर। शाहजी मियां हुजूर के बारे में दो मौलाना अकड़ गए, और जब अकड़ गए तो इतने अकड़े कि लकवई हो गया। हाँ, इतने बेचारे मर गए, समझे, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न सुनी। इस चक्कर में पीछे लग गए, पीछे के इनकी कोई कमी ऐसी ढूंढ लो जो हम लोगों में उड़ा दें कि ये वली नहीं है, पीछे पड़ गए, पीछे लगे रहे। मगर क्या पता था इनको जो फैज मिलना रामपुर के आले रसूल सैयद हाफिज शाह जमालुल्लाह से मिल रहा है। कि बेटा, इन्हें क्या पता था, बेटा गलत जगह हाथ डाल ले मारे जाओगे, मारे। पीछे लगे हुए थे। एक दिन शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे? तुम लोग वुजू बनाते हो या खड़े खड़े खाली मुड़ते हो? हाँ या ना, तुम बोलो। अरे वुजू बनाते हो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ना चाहिए। हाँ या ना तो बोलो, पढ़ते हो ना? अरे डर की औरत जुमे की तो पढ़ते ही होगे, या वो भी गोल कर रहे हो? हजरत बाग इतना बड़ा सनीचर है, जुमे को भी नहीं नहाता जाड़ों में। कह रहे ठंड बहुत, खड़ मुत्तू कहेगा, खड़े खड़े मुत क्या नापाक आदमी। और बात अगर चौराहे पे करेगा तो इतनी ऊंची करेगा, इतनी ऊंची, कई मौलवियों को फेल कर देगा, टिकने नहीं देगा इमाम साहब। अरे इमाम साहब ये हुआ तू, और बराबर से मोजों में अगर जूता उतारते, मोजों में ऐसी आ रही है जैसे लेटरिन। 5 वक्त की नमाज फर्ज। शाहजी मियां हुजूर ने वुजू बनाया। अल्लाह यार, अगर आप और हम उनके जमाने में होते, दीदार करते, क्या मजे की बात थी यार। सुभान अल्लाह। अब तालाब पे जब वुजू बनाते ना तो कुल्ली करेंगे उसी में, नाक में पानी डालेंगे उसी में, वुजू करेंगे उसी में। ये वुजू में 4 फर्ज है। कितने फर्ज है बोलो? 4। चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, और टखनों समेत पैर धोना। इनमें से एक भी छूट गया तो वुजू नहीं बनेगा। और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। कितने फर्ज है भाई? 3। नापाक आदमी अगर कहीं पे निजासत जिस्म पे दिख रही है लगी हुई, तो पहले तो उसको धो। फर्ज बता रहा हूँ। उसको धोने के बाद अब क्या करना है? कुल्ली करना, मुंह भर के। अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ। ऐसा नहीं कि रमजान में कुल्ली कर रहा तो आधा गिलास पानी अंदर और आधा इधर, और मस्जिद में जोहर में कह रहे इमाम साहब यार आपका रोजा नहीं लग रहा। अब क्या पता नहीं क्या बात है, रोजा कैसे लगेगा जब आधा गिलास पानी ठूस गया? हाँ, अब मामला सुनो। क्या करना? गरारे के साथ कुल्ली करना, और दूसरा नाक में पानी डालना, और तीसरा पूरे जिस्म पे सर से लेकर पांव तक पानी बहाना, एक बाल जगह भी खुशक ना आए। यही है ना? तवज्जो रखना। एक बात यहाँ और कह दूं, कुछ लोग ना ऐसे किताबों में नहीं मिलेगी, कम से कम ये दिमाग से भी चीज आती है। वो लड़के के पास कितने बेहयाई है, उनके पास शर्म नहीं है जरा सी भी, जो जुमे के दिन नल कहाँ होते हैं? ज्यादा आंगन में, सामने आंगन में चड्डी पहन के नहाता, चड्डी में।
اب ایمانداری سے بتاؤ یار، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، چڈی پہن کے جب نہاؤ گے تو گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھابھی بھی، کتنی عورتیں سب، اور چڈی پہن کے تم شیمپو تو پھر پھر کر کر رگڑ رہے ہو، چڈی میں ڈھک کیا رہا تمہارا یہ بتاؤ؟ اور 2 لوٹے پانی پڑ کے چڈی اور اکڑ بھی تھوڑا بہت ڈھک رہا تھا وہ بھی ختم۔ یار یہ باتیں ایسی ہیں نا، تم خود بھی سیکھ سکتے ہو، یہ باتیں تھوڑی ایسی ہیں شرم، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک مرد کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، مسئلہ یہ ہے، مگر چڈی پہن کے نہانے ڈٹا بڑا پھر پھر کر رہا ہو، نل پہ شیمپو پہ شیمپو رگڑ رہا، اتنا بڑا کپڑا باندھ لیتا، تھوڑا ایسا پہناوا پہنو نا کہ خود کو بھی شرمندگی نہ ہو، ماں بہنوں کو بھی شرمندگی نہ ہو، یہ باتیں ضروری تھوڑی ہے۔ جب تم کتابوں میں پڑھو کچھ باتیں عقل سے دماغ سے ملے، کوئی بڑا اگر آیا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بڑا بیٹھا ہو کود کے سرانے جا کے بیٹھے گا تم، ارے بھائی کیوں سرانے بیٹھ رہی ہے تم؟ اتنی چیزیں تو خود بھی سمجھ سکتے ہو نا، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں ان کی سنے گا نہیں، توجہ نہیں کرے گا، باز ٹر 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 جیسے بھادو کی مینڈا، یہ سوچتا کہ بس سب کو میں چھپا دوں، سب سے بڑا کامیاب میں ہوں۔ توجہ رکھو، شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے، وضو بناتے بناتے انہوں نے پورے سر کا مسا نہیں کیا بلکہ چوتھائی سر کا مسا کر لیا، فرض ادا کر لیا۔ اب ان دونوں مولاناؤں نے آنکڑا فٹ کر لیا، دور سے دیکھ رہے تھے، بولے او جو نوافل پہ کثرت نہیں کرے گا، سنتوں پہ پورا پابند نہیں ہوگا، اسے ولایت نہیں مل سکتی۔ یہ آنکڑا فٹ کر لیا، بولے میں ولی نہیں ہو سکتا، پکڑا، بولے چلو جلدی آج اس فقیر کی ٹانگ لیتے ہیں آج، مگر کیا پتا تھا بیٹے بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے ہو، مگر ہاتھ ڈالنے سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جلدی جلدی جا رہے، بولے چلو یہ فقیر اٹھ کے چلا نہ جائے، میاں چلے نہ جائے، اتنی دور سے دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے جا رہے، شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے گئے نہیں، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تالاب کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ دونوں آئے تو شاہ جی میاں حضور نے بھی کچھ کہا نہیں، ان لوگوں نے بھی بول نہیں والے تھے، شاہ جی میاں حضور نے اپنا سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو ایسے کیا اور بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے سر کو گردن سے الگ کر لیا، ہاتھوں میں لے لیا اور پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر نکالا لا الہ الا اللہ اور گردن پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ اور مسکرا کے کہنے لگے مولانا اب تو پورے سر کا مسا تو چھوڑو، اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یار یہ ہے اللہ والے دل کے حالات، بات ایسے نکلی تھی، ورنہ یہ بھی نہ فرصت تھوڑی ہے کتاب لکھتے، مگر سرکار نے جو چاہا کام کرا لیا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنے جاڑے میں اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بگڑی بن جاتی ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں، سمجھ ان جن کو نہیں ملتا چلو جاؤ ختم کرو، تمہیں نعرہ نہیں تمہیں نہیں ملتا تو نہ ملے۔ ایک بات اور بتاؤں میں تمہیں، سننے کی بات ہے نا، توجہ رکھو، ایک بات اور بتاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تم پوری دنیا کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، سارے دھرموں کو ایک طرف سے پڑھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پوری دنیا کا مطالعہ کرو، چاہے وہ کوئی سا بھی دھرم ہو، ایکس وائی زیڈ، اندر بیٹھو ٹھنڈ گئی گھس جاؤ، ٹھنڈ گئی گھس جاؤ، تو کسی بھی مذہب اور
سوائے اسلام کے کوئی ولی نہیں مل سکتا. اگر ہیں تو کس میں بولو؟ مذہب اسلام میں یا مذہب حنیف میں. سمجھے؟ جو انبیاء کا ہے. توجہ رکھنا میری بات. اب یہاں سے چھٹائی پیدا ہوتی ہے. مذہب اسلام کے ماننے والوں میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے. بولو بنے نہیں بنے؟ توجہ رکھنا، یہ بات ذرا توجہ سننا میری. یہ ایسی ہے جو ذہن میں آئے. بہت سارے فرقے بنے، بہت سارے. میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کروں. اب بیٹا بات مت کرو. اب سارے فرقوں کو دیکھو، تلاشو، سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی اور فرقے میں اللہ کے ولی ہوئے؟ ارے بڑے ٹھنڈے ہاتھ ہو رہے. اللہ برکتیں فرمائے. سمجھے میری بات؟ توجہ. کسی اور فرقے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں اللہ کے ولی ہوئے؟ کس میں ہوئے؟ اہل سنت والجماعت. یار یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. جہاں پر ڈاکٹر فیل ہو جائے، جہاں پر حکیم فیل ہو جائے، جہاں پر دوا کام نہ کرتی ہو، ڈاکٹر منع کر دے، اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ان کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. مجھے غریب نواز کے ایک خلیفہ کی بات یاد آ رہی ہے. کہہ دوں پہلے غریب نواز کی سناؤں آج ایک بات. صحیح ہے صاحب، سادات کرام، اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. ہمارے سید اور علماء ہمارے یہ حکیم جی قاری صاحب، سمجھے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے پورے حکیم یا آدھے ہیں، لیکن ہے حکیم. اللہ برکت فرمائے. تو بندے کے اندر خلوص ہے، نیت اچھی. پہلے آیا تھا، مدرسے کا کام کیا تھا. یہ انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بلڈنگ نہیں بنائی، رسول اللہ کا گھر بنایا. اس میں ہماری آپ کے قوم کے بچے پڑھے، بنیاد تک اٹھ چکا ہے. یہ نیت پر مبنی ہوتا ہے. یہ اگر چاہتے تو اپنا گھر بھی بنا سکتے تھے، اور بھی بہت سارے کاروبار ہیں اب جنہیں دنیا کیا کیا کر رہی، کر بھی سکتے تھے، مگر اللہ جس سے جو چاہے کام لے رہے. اب بات سنو، توجہ رکھنا میری طرف. اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے. غریب نواز کی ایک بات بتاتا ہوں. ابو اللیث سمرقند کا نام سنا ہوگا حضرت. سمرقند بخارا میں ادھر ایک اللہ کے ولی پائے کے بزرگ تھے، اور انہی کے گاؤں میں ایک مولانا رہتا تھا. میں نے کہا نہیں، مولویوں کی بھی بڑی پٹائی ہوتی. انہی کے گاؤں میں ایک مولانا رہتا تھا. وہ اتنا بڑا فلسفی تھا، اتنا بڑا منطقی تھا، وہ اتنا بڑا، مطلب اس کی ٹکر کا کوئی آس پاس میں تھا نہیں، دور دور تک. وہ سارے فقیروں کو الجھا کے رکھ لیا کرتا تھا. زمین کے آنکڑے جانتا تھا، ستاروں کا علم جانتا تھا، علم ارض اور علم فلکیات کا ماہر تھا وہ. ابو اللیث سمرقندی نے مسجد بنوائی. اس نے اٹکا دیا اور اس نے کہا یہ مسجد جو بنا رہے ہو اس کا رخ کعبے کو نہیں ہے، ورنہ میرا جواب دو، یہ کوئی ہو تو کاٹ دو. کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مولانا عالم نہیں ہے. اب یہ بھی کیا کرے، مسجد رکوا دی ہے. کام مسجد کا رک گیا. دعا کرنے لگے، مولا پروردگار، میں تیرا گھر بنا رہا تھا، رخ بھی ٹھیک ہے، مگر اسے اتنا علم دے دیا ہے، یہ پھانس سے پڑا ہے. آقا کی طرف کو توجہ کری، درود پڑھ رہا، دعا کر رہا ہے. میرے آقا خواب میں آیا اور کہا میرا بیٹا، میرا شہزادہ معین الدین آ رہا ہے، وہ مسئلہ حل کر دے گا.
اللہ کا ولی چلاؤ. معین الدین ادھر سنجر کی پہاڑی میں غریب نواز ہندوستان نہیں آئے تھے تب کی بات ہے. ادھر عبادت کر خواب میں آئے آقا نانا جان. کہا بیٹا تم یہاں ہو؟ سمرقند میں مسجد رکی پڑی ہے, وہاں جاؤ اس کا رخ بتا دو. وہیں سے انہوں نے اپنی چادر اٹھائی, کمبل اٹھایا, یہاں پہ ڈالا اور چل دیے. نہ موبائل ہے, نہ رینج ہے, نہ فون ہے. کتنا کلومیٹر. ابو اللہ سمرقندی اللہ اللہ دروازے پہ آ کے دیکھ رہے اور کہہ رہے نبی کا شہزادہ آنے والا ہے. ان کے استقبال کے لیے بار بار دروازے پہ آ رہے ہیں, مگر ادھر خواب میں نبی نے غریب نواز کو راستہ بھی دکھا دیا. ایسے ایسے جانا غریب نواز بھی پہنچ گئے ڈائریکٹ دروازے پر. السلام علیکم. آگے نبی کے شہزادے. تمہارے موبائل کی نا رینج ختم ہو سکتی ہے, نیٹ ورک ختم ہو سکتے, ان اللہ والوں کے نیٹ ورک ختم, کیونکہ ان کا پاور ہاؤس معلوم ہے کہاں مدینے میں ہے. ان کا پاور ہاؤس مولا کائنات حضرت علی ہے اور ان کا پاور ہاؤس میرے آقا ہے. اب ذرا سنو پیارے, ذرا توجہ سے سنو. غریب نواز پہنچ گئے. آئیے آل رسول, آئیے نبی کے شہزادے. تبھی تو میں کہتا ہوں جٹھنیاں والوں تم بہت خوش قسمت. ایک تو یہ حافظ قاری عالم پڑھے ہوئے تو ہیں ہی الحمدللہ, یہ بڑی بات ہے. ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ حضرت علی کا ہے اور جو دودھ ہے وہ سیدہ فاطمہ کا ہے. سمجھے, یہ چیز ہر ایک کو ہاتھ نہیں آتی. اب جب پہنچے آئیے کون نہیں, یہ بتاؤ مسجد کون سی ہے. ارے پہلے سے ہی پتا, غریب نواز کو بتا دیجیے کتنی دن ہو گئی. غریب نواز نے کہا پانی بعد میں پیوں گا, پہلے مسجد کا رخ دیکھ لو. جب پہنچے وضو بنایا. غریب نواز نے جیسے مسجد کا رخ تھا صحیح تھا, ادھری کو منہ کر کے اذان پڑھ دی. اللہ جب اذان پڑھی, وہ بھی فلسفی بھی نہیں, کون آ گیا میری ٹکر میں. یار اس کی ٹکر کا کوئی تھا ہی نہیں. کون ہے؟ غریب نواز اہل فقیر آیا ہے. بولے بابا کچھ علم بھی ہے پاس میں یا نہیں, یا ہٹ دھرمی چلے گی خالی. اسے کیا پتا تھا یہ ان علی کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انہیں کیا پتا تھا. اللہ اللہ سنو, اب ذرا توجہ کرو, غور کرو. حضرت علی کے شہزادے غریب نواز نے اذان پڑھ دی. کا تم نے ادھر کو رک کیا, یہ مسجد کا رخ غلط ہے. غریب نواز بولے صحیح ہے. اس نے اپنا آنکڑا فٹ کیا, علم فٹ کیا, ستاروں کی چال دکھائی, یہ سب دکھایا اور رخ دکھایا. تو بولے یہ ہے, ورنہ اسے کاٹو, تم دکھاؤ, تم بتا. غریب نواز مسکرائے اور بولے تو کعبے کا رخ دیکھنا چاہتا ہے. کہا جی. کہا یہ بتا میں تجھے بتا دوں یا پھر دکھا دوں. اب اٹھی آگے آگے. اس نے کہا یار اب معاملہ گوٹی پھنس گئی ہوئی. بولے یہ بتا میں تجھے رخ بتا دوں یا دکھا دوں, کیسے مانے گا؟ کیونکہ غریب نواز کو میرے آقا نے بھیجا تھا. اس سے یہ شاکر میں صاحب بہت تعلیم ہے. الحمدللہ آل رسول کا حق رکھتا ہوا. الحمدللہ. اللہ اللہ سنو پیارے, غریب نواز کہنے لگے دکھا دوں یا بتا دوں. فلسفی کہنے لگا
بتانے کی تو تم میں ہمت ہوگی نہیں، اتنا علم کسی کو ہے ہی نہیں، چلو ختم کرو، دکھائی دو۔ جب بتا نہیں سکتے تب دکھا کہاں سے دو گے؟ غریب نواز نے جس کمبل سے اپنا وضو بنا کر کے موسیٰ کی ایسے کر کے ہاتھ جاڑے تھے، غریب نواز نے اس کے چہرے پہ وہ کمبل ڈال دیا، مسجد کا رخ کر کے اس کو کھڑا کر دیا تھا، اور جب چہرے پہ کمبل ڈالے گا آپ کا بیٹا اسے رخ دکھانا چاہتا ہے کعبے کا، اور جب درود پڑا تو اللہ نے اس فلسفی کی آنکھوں سے سارے حجابات ہٹا دیے، سارے پردے ہٹا دیے، اس کی آنکھوں میں اتنا نور دے دیا کہ خانہ کعبہ بھائی مسجد میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، جب مسجد کا رخ دیکھا تو بالکل ٹھیک تھا۔ غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا، اب غریب نواز بولے اچھا تجھے اگر یہ علم رہے گا پھر تو گمراہ رہے گا۔ غریب نواز نے اپنا کمبل الٹا کر کے اس کے سر پہ ڈالا اور ہاتھ رکھا اور ایسے کر کے کمبل جھٹکا اور جھاڑا، سارا علم اس کا ختم، خلاص سارا علم ختم ہو گیا۔ بولے کیا حال ہے؟ کہنے لگا بابا میں تو جاہل ہو گیا۔ ایک شعر پڑھ دوں، سننا چاہ رہا؟ تو نے پی پیالوں سے یہ اکیلے ہی بولیں گے سبحان اللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ ٹائم بتائیے کیا ہوا؟ 12 بج کے کیا حکم صحیح ہے؟ بولو اور بولو تھوڑا سا آپ کا کہہ رہا تھا، کیونکہ اتنا وقت بیٹھ کر سرکار نے بلا لیا، حاضری ہو گئی، اور سید صاحب نے کئی مرتبہ یہاں بلایا ہے، میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ غریب نواز کے جو خلیفہ ان کے بارے میں جو کہہ رہا تھا وہ اور بتا ہے نہیں، وہ اور بتا دو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات ہوگی۔ اور تقریر تو زیادہ اچھی کرنی نہیں آتی، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔
اچھا میں سمجھا کوئی غلط بات بول یہ ہمارے رشتے میں روحانی کچھ الگ لگتے ہیں. ہمارے خسر صاحب جو ہے نا حضور سید شاہد علی میاں فیضان میاں کے والد صاحب وہ ان کے استاد ہیں اور میں فیضان میاں کا بہنوئی ہوں تو روحانی ان کا بھی بہنوئی ہوا. اب یہ میرے کیا ہوگا وہ رشتہ تم خود جوڑ لی. وہ میرے بھائی ہیں سید صاحب بھی بھائی ہیں تو اس لیے انہیں کے کاندھے ہوئے ہنسی کی بات ہوتی نا تو انہیں کے کاندھے پہ رکھ دیتا ہوں میں. سمجھے اگر سالے نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالیں گے؟ اب تو میں نے کھل کے ہی کہہ دیا. اللہ سلامت رکھے. ہاں کہہ رہے آ جاؤ چلے جاؤ. غریب نواز ان کے اصل میں یہ تعلق نا میں جب پڑھ رہا تھا تو ایسا لگتا جیسے سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کے بہت قریبی چہیتے پیارے شادرگاہی تھے نا ایسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے جن کا مزار شریف مہلولی میں. کبھی جاؤ تو ضرور حاضری دینا. اللہ والوں کی محبت دل میں رکھو گے نا تو کہیں بھی انشاءاللہ مار نہیں کھاؤ. انشاءاللہ بولو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کا مزار شریف مہلولی شریف میں. یہی بتا دیتا ہوں. اب ان کو غریب نواز نے دلی بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ دلی کا بادشاہ اس وقت شمس الدین تھا. کون تھا بادشاہ وہاں کا؟ وہ اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا تھا. غریب نواز کے اتنے چہیتے خلیفہ تو ان کے ہاتھ چومے سر پہ رکھوا. کہیں بھی جاتا تھا نا تو ہاتھ چوم کے جاتا تھا سر پہ ہاتھ رکھوا کے جاتا تھا اللہ والے سے. اور جبکہ اس بادشاہ سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ لائن میں لگے رہتے بڑے بڑے لوگ مگر ان سے مل کے جاتا تھا. تو پہلے نا بڑے لوگ جیسے آج ماروتی کار بڑی بڑی کاریں اس میں جاتے پلینوں میں اس میں جاتے. اللہ والے اس وقت جو بڑے ہوتے تھے وہ ڈولی میں چلتے تھے. ڈولی میں وہ دور ہوتا کائے میں چلتے تھے بولو پیارے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب دلی میں گئے تو شمس الدین بادشاہ نے اپنی ایک منزلہ ڈولی جو تھی اس کو 2 منزل بنوا لی. سبحان اللہ بولو. 2 منزلہ ڈولی بنوا لی. نیچے والی میں دلی کا بادشاہ تھا اور اوپر والی میں فقیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے تھے. اوپر والی ڈوری میں جہاں پر بادشاہ کے تاج کا ترا ہوتا تھا وہاں پر اللہ والے کے تلواروں کا تسمہ ہوتا تھا. جوتوں کا تسمہ ہوتا تھا. اس سے بھی پتا چل گیا کوئی دنیا والا کتنا بڑا بادشاہ مگر انہی کے قدموں میں رہتا ہے. اب ذرا سنو بڑی پوچھ گچھ جو بھی جاتے تھے ہاتھ چوم کے جاتے تھے. مگر اس دور میں نا کچھ مولوی کچھ فقیر حاسدین ٹیچر جو حسد کرنے والے انہوں نے کہا یار ہم اتنے دنوں سے ہیں یہاں پہ ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور یہ ابھی آئے ہیں ان کی تو ڈولی تک اوپر بن گئی. ایسا کرو اس فقیر کو یہاں سے پتہ صاف کرو ورنہ سب کی لائنٹینیں بجھا دے گئی. کیونکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک مرتبہ چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نقلی ہے یا اصلی ہے. بھئی اللہ والے تھے نا تو وہاں پول کھلنے لگی. تو جتنے یہ کھٹارا تھے نا انہوں نے مشورہ کیا بولے انہی کا پتہ صاف کرو. اب انہوں نے روپیہ پیسہ دولت چاندی کے سکے اکٹھے کیے. ایک عورت کے پاس گئے. عورت اتنی بڑی نالائق اپنا جسم بیچتی تھی. کہا عورت ہمارا ایک کام کر دے ہم تجھے سکوں میں تول دیں گے
चांदी के रूपियों में तोल देंगे। काम क्या का एक फकीर को ठिकाने लगाना, इज्जत उसकी पामाल करना वो गोली मिनटों का काम है। मैंने बड़े बड़े मौलवियों की इज्जत को ठिकाने लगा दिया, इल्जाम ऐसा लगा बोताल लगा आज तक नहीं पनपे। उसने रुपया पैसा ले लिया और 8 महीने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऊपर वाली डोली में बैठे थे, नीचे वाली में बादशाह शमशुद्दीन दरबार में जा रहे थे। दरबार के करीब औरत आ गई, कपड़े फाड़ लिए, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी बादशाह मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया लुट गई है, मुझे जमीन में धसा दो, मार दो, मेरे टुकड़े कर दो, मेरा गोश्त कुत्तों को खिला दो। बादशाह हश्र के दिन तुम्हारा दामन पकड़ूंगी, हिसाब किताब होगा। डोली उतारो। तो बादशाह बोले क्या बात है, क्यों बक रही हो ऐसे, क्या मामला है? वो कहने लगी तुम तो आराम से महल में रह रहे हो, मुझे कुत्तों से ज्यादा बदतर कर दिया। अब बात बता। वो कहने लगी मुझ पे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, मुझे जीना नहीं है, मुझे मार दो, जहर दे दो या टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर अल्लाह के यहाँ तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। शमसुद्दीन की बादशाह थी तो उसमें मुझ पे जुल्म हुआ। बादशाह कहने लगा किसने जुल्म किया, बोलो तो कौन है वो? औरत कहने लगी बताने से क्या फायदा, तुम कुछ नहीं करोगे। शमसुद्दीन ने निकाली तलवार, कहा जानती नहीं मेरी तलवार को, ये हक के लिए चलती है, टुकड़े कर कर रख देगी। बोल कौन है वो, बात क्या बता। तो वो औरत कहने लगी बादशाह अभी मेरी शादी नहीं हुई है। कहा शादी नहीं हुई है? कहा जी। उसने सर पकड़ा, ऐ औरत तूने तो जमीन आसमान एक कर दिया, सर पे जमीन को उठा लिया। कल को मैं अपने आदमियों को भेजूंगा, तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे, जो तुझे पसंद होगा या उसे तू पसंद होगी, शादी मैं करा दूंगा। यह कितनी बड़ी बात है, तू इतने बड़े बड़े जुमले बोल रही है। बादशाह से वो औरत कहने लगी बादशाह मामला ये नहीं है, का फिर क्या है? का मेरी शादी नहीं हुई है, आगे तो सुनो फिर क्या बात है। का शादी नहीं हुई है मगर मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा है? कहा जी मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उससे कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा बंदा। अब बादशाह गुस्से में आया, कहा पता, अब शमशुद्दीन की तलवार उठेगी, बोल कौन है। और कहने लगी मत पूछो नाम, मत पूछो, तुम मुझे ही मारोगे, अब भी मुझे ही मार दो, मेरे टुकड़े कर दो, मगर तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी। अच्छा कब बात बता कौन है, डरती क्यों है? कब बहुत डर लगता है, कब डरे मत बता। वो औरत कहने लगी बादशाह तुम्हारी डोली में जो फकीर बैठा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में कहा, जो फकीर बैठा इसने मेरे साथ गलत हरकत की है, मेरे पेट में इसी का बच्चा है। अब तो गर्दन झुक गई। कहा मैं, क्योंकि शमशुद्दीन हाथ चूमते थे उनके, गर्दन झुक गई। दिल्ली की तारीख उठा के देख लियो, जो लोग कहते हैं ना अल्लाह वाले मदद नहीं करते हैं, उनके गाली वाली तो मत देना, मुंह पे तमाचा ही मत मारना, उनसे कहना प्यारे पहले तारीख पढ़ो बाद में बात करो। हमें किसी को गाली नहीं देना, हो सकता कल को ये हमारे ही हो, लेकिन जरा सुनो प्यारे, जरा तवज्जो करो। वो कहने लगी पेट में जो बच्चा वो इसी का। अब तो दिल गर्दन झुक गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सुना, उनकी भी आंखों में आंसू। जितने बनावटी फकीर थे, मौलाना थे, वो सब आ गए। आने के बाद कहने लगे दिल्ली के बादशाह तुमने ऐसे गंदे फकीर को रखा,
اسی کے ہاتھ چوم دو, اس کی بوٹی بوٹی کر دو, ٹکڑے کر دو, اس کا گوشت کتا کو کھلا دو, مار دو جان سے. اب وہ بادشاہ کی گردن جھکی پڑی ہے, کچھ نہیں بولنا. دوسری مرتبہ پھر کہا تم ہمیں اجازت دے دو, ہم ابھی ڈولی سے نکال کے اس فقیر کی بوٹی بوٹی کر دیں گے. اس نے پوری دلی کو گندا کر دیا. جب اتنا سنا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ڈولی سے نکل کے باہر آئے. آنکھوں میں آنسو تھے, داڑھی سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. آنکھوں میں سوکھا نا, داڑھی سے نکل. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان فقیروں سے نہیں کہا, بلکہ اجمیر کی طرف کا منہ کر کے کہا تھا, ہندوستان کے راجا, ہم سب کے خواجہ, آج تمہیں آنا ہوگا, فیصلہ کرنا ہوگا, یہاں پر آنا ہوگا, بتانا ہوگا اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ارے اجمیر سے دلی کتنی دور ہے, وہاں پہ آنکھیں بند کر کے کہا تھا, یا غریب نواز المدد, یا غریب نواز المدد. جب 3 مرتبہ پکارا تو سامنے دیکھا تھا غریب نواز کھڑے ہوئے ہیں. غریب نواز کھڑے ہوئے. اب تو جو نقلی تھے نا, ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. اللہ برکت فرمائے. ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. جیسے ہی زمین نکلی, غریب نواز اپنے خادم کی طرف گئے, اشارہ کیا, سر پکڑا, سینے سے لگایا اور کہنے لگے, بیٹا تو نے کیوں پکارا, بول. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رو رو کے کہہ رہے, سرکار میرا ایمان یہ ہے, اگر جس پہ آپ کی چور پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے, گنہگار پہ نظر پڑ جائے وہ نیکوکار ہو جاتا. میں نے تو آپ کا جھوٹا گایا ہے, سرکار آپ نے مجھے سینے سے لگایا, مجھے یہ مار دیتے, بوٹی بوٹی کر دیتے, فکر نہیں تھی, مگر میں نہیں چاہتا میرے سرکار کا سلسلہ چشتیہ کسی طریقے سے اس پہ داغ اور دھبا میری وجہ سے لگ جائے. سرکار اس سے پہلے میں نے اس عورت کو دیکھا بھی نہیں, مگر مجھ پہ الزام لگا رہی ہے. یہ ہے اللہ والے. یار دل سے آیا کرو, چیمی گوئیاں کے چکر مت پاؤ. سمجھ میں آ رہی بات. غریب نواز نے اپنے بیٹے کو یعنی خلیفہ کو پیشانی پکڑی اور چومی, کہا اب تو ہٹ جا, اب دلی کا شمس الدین نہیں, اجمیر کا معین الدین فیصلہ کرے گا. اب تو ہٹ جا. غریب نواز نے شمس الدین سے نہیں پوچھا, اوروں سے نہیں پوچھا, عورت سے نہیں پوچھا, تاریخ اٹھا کے دیکھو دلی کی, شمس الدین کے زمانے کی. غریب نواز نے اپنا سا اٹھایا, اٹھانے کے بعد عورت کے پیٹ کی طرف کا اشارہ کیا اور کہا, عورت کے پیٹ کے بچے بول, تو کس کا ہے بتا. یہ دلی کا کوئی, دلی کا شمس الدین نہیں بلکہ اجمیر کا معین الدین بولتا ہے. کہا یہ دلی کا راجا نہیں, یہ ہندوستان کا خواجہ بولتا ہے. کہا پیٹ کے بچے تجھے بولنا پڑے گا, بول. جب اتنا کہا تو لوگوں نے دیکھا, غریب نواز نے جب اشارہ کیا تو پیٹ سے آواز آ گئی.
یہ ہے اللہ والوں کا پاور. پتہ نہیں کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ لوگ. مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مگر یہ لوگ اللہ والوں کی کبھی توہین نہیں کر سکتے. مر جائیں گے مگر توہین نہیں کر سکتے. اور یہ مولانا پتہ نہیں اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. کون سے مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، انگلیاں اٹھاتا، غریب نواز باز نے ہجڑا کہہ دیا. شرم آنی چاہیے. غصہ آ جاتا ہے یار، مگر بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے. غریب نواز نے کہا پیٹ کے بچے بول بول پڑا. غریب نواز میں آپ کے مرید خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نہیں ہوں. میری ماں نے ایک بھیڑ بکری چرانے والے کے ساتھ منہ کالا کیا، وہی میرا باپ ہے. اللہ اللہ یہ ہے. اب اگر کوئی ان کے بارے میں نسیم شاہ میاں جو واقعی پکے سچے ادھر کوئی بنا لے، میں اس کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی تاریخ ہے اور جن کا فیض کا سلسلہ شاہ حافظ جمال اللہ سے جڑا. تو ذرا سنبھال کے زبان اٹھانا، بڑی بارگاہ میں جائے گی بات. بڑی بارگاہ میں جائے گی، اور بڑی بارگاہ میں جائے گی تو بچنے کا کھانا نہیں ملتا ہے. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی آج تن کے بینتے پھر رہے ہیں. تن کے 2 باتیں بتا رہا ہوں بس، انشاءاللہ زندگی رہی تو تقریر ہوگی. ٹھنڈ تو مجھے بھی لگ رہی تھی مگر اب ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے. 2 باتیں بتا رہا ہوں. ایک، کبھی سیدوں کی توہین مت کرنا. اللہ دنیا ہی پہ دکھا دیتا ہے. ایک شخص نے توہین کری تھی، یہ چینل والے ہیں نام کیچ کر لیتے اس لیے نام نہیں بتاتا ہوں. یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی لاش پہ کیڑے پڑیں گے، کیڑے. تو ابھی پچھلے سال وہ مرا ہے اور کسی نے مار کے گنے کے کھیت میں ڈال دیا. 4 دن کے بعد لاش ملی، پوری لاش میں کیڑے کیڑے تھے، کیڑے کیڑے تھے، کیڑے. صرف سیدوں کی توہین کرنے کی. عذاب تو سزا تو ملے گی مگر دنیا ہی پہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا. یہ میری بات لکھ لینا. دوسری یہ ہے، ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی کے لیے انگلی مت اٹھانا. اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا. سمجھ رہے میری بات بیٹا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. مگر ماحول اتنا برا کر دیے نا، ہر جگہ کھانے پینے کی دکانیں بنا رکھی ہیں. کچھ مولویوں نے بھی، کچھ مجاوروں نے بھی. جو باتیں ہیں، کسی نے اپنے گھر میں مزار نکال لیا، کسی نے کھیت میں مزار نکال لیا، کسی نے کہیں. کیوں؟ وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے. ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے مائک کا جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ